بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین ضیاء حیات، آج جو میرا موضوع ہے اساتذہ کے درست رویوں کے بچوں پر مثبت اثرات۔ چونکہ میرا یہ انفارمیٹیو چینل ہے، اس میں صرف عملیات، حکمت اور صرف یہی نہیں بلکہ میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ معاشرتی اصلاح کے حوالے سے جو کچھ ممکن ہو وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں، اور آپ کے ذریعے معاشرے میں اگر کوئی سن رہا ہے میری اس گفتگو کو تو شاید وہ آگے اپنے مثبت کردار کو نبھانے کے قابل ہو سکے، یا مثبت کردار نبھا رہا ہو اور اگر نبھا رہا ہوگا تو اس میں مزید بہتری لا سکے۔ بہرحال میں اس سے پہلے کہ کچھ عرض کروں، آپ یہ میری جو ہے ایک 2 منٹ کی ویڈیو اس کو ذرا ملاحظہ فرما لیں، تقریباً 2 منٹ کی ہے، امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا۔ اس کے بعد پھر میں کچھ اساتذہ کے رویوں کے حوالے سے عرض کروں گا۔ جزاک اللہ۔ آئیے سر، آئیے، آج آپ ہمارے گھر پہلی بار آئے ہیں، آج آپ کی بہت زیادہ خدمت کریں گے۔ آ جائیے یہاں بیٹھ جائیے سر، یہاں۔ چار پہ تو گندی ہے بیٹا۔ سر سکول کے بینچ بھی تو گندے ہوتے تھے، ہم اپنے کپڑوں سے صاف کر کے بیٹھ جاتے تھے، آپ بھی بیٹھ جائیے۔ اچھا بھائی کھڑے کیوں ہو؟ سر کے لیے ایک چکن کڑھائی اور کڑک کشمیری چائے لے کر آؤ۔ ارے اس میں چکن بریانی اور کڑک کشمیری چائے کہاں ہے؟ ارے سر مان لیجیے نا، اس میں چکن بریانی اور کڑک چائے ہے۔ مان لیجیے نا سر۔ ایسے کیسے مان لوں؟ ارے سر آپ ہی تو سیکھے ہیں کہ یہ فرض کر لو ایکس ہے اور یہ فرض کر لو وائی ہے، آپ بھی تو فرض کر لیں کہ اس میں چکن بریانی ہے اور اس میں فرض کر لیں کہ کڑک چائے ہے۔ اچھا چھوڑو اسے، تم یہ بتاؤ تم دونوں کے والد کہاں ہیں؟ سر والد صاحب نا بھائی کی امی کی ساس کے ساتھ باہر گئے ہیں۔ تو سیدھا بولو نا، تمہاری دادی کے ساتھ باہر گئے ہیں۔ تو سر یہی بات ہم آپ کو چیخ چیخ کر تھک گئے کہ نمک کو نمک بولے نا، یہ سوڈیم کلورائڈ کہاں سے آ گیا؟ نمک ہی بولو۔ سر ایک بات پوچھوں؟ پوچھو۔ آپ کے پردادے کے زمانے میں کون سی کوالٹی کا کپڑا چلتا تھا؟ ارے یار اتنے پرانے زمانے کی بات کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو سر ہم بھی آپ کو یہی بات سمجھا رہے ہیں، آپ ہمیں 10 لینے کیوں یاد کرواتے ہو؟ فلانا بادشاہ یہاں گیا تھا، فلانا بادشاہ وہاں گیا تھا، فلانے بادشاہ کی بیٹی کی یہاں شادی ہوئی۔ تم دونوں مجھے تنگ کر رہے ہو، میں جا رہا ہوں گھر۔ اچھا تو سر آپ گھر جا رہے ہیں تو آپ ایک کام کیجئے، cos 30 والے اینگل سے آپ لیفٹ لے لیجئے گا اور sin تھیٹا کے 90 ڈگری والے اینگل سے آپ رائٹ لے لیجئے گا، تو آپ کا گھر سامنے ہوگا۔ ارے اس میں سین تھیٹا اور کاس تھیٹا کہاں سے آ گیا؟ ارے سر تو یہی تو آپ کو سمجھاتے ہیں، زندگی میں سین تھیٹا اور کاس تھیٹا کا استعمال کہاں ہوتا ہے؟ زندگی میں آپ یہ بتائیے کہ پیسہ کہاں سے کمانا ہے، کیسے کمانا ہے، یہ تو آپ بتاتے نہیں ہیں، غصہ دلا رہے ہیں آپ مجھے۔ جائیے یہاں سے۔ تو میں نے جیسے کہ عرض کیا تھا کہ جو میرا موضوع ہے وہ ہے اساتذہ کے درست رویوں کے بچوں پر مثبت اثرات کے حوالے سے۔ تو آپ نے ویڈیو میں بھی دیکھا کہ کس قسم کے مثبت اثرات پڑ رہے ہیں، گو کہ تھوڑا بہت یہ اس سے میری اس گفتگو سے میل نہیں کھاتی، لیکن بہرحال کافی حد تک آپ سمجھ جائیں گے اس میں کہ کیا کچھ کہا جا رہا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ استاد جو ہے اگر بچوں کی حوصلہ افزائی کرے گا تو بچہ جو ہے وہ آگے بڑھے گا۔ اسی طرح استاد کے اگر استاد اعتماد کرے گا تو بچہ جو ہے پھر ذمہ دار شہری بنے گا۔ استاد اگر برداشت کرتا ہے تو پھر بچہ اپنی غلطی کا اعتراف کرنے میں کوئی آر نہیں سمجھے گا۔ استاد اگر عزت کرتا ہے اپنے شاگردوں کی تو پھر بچہ بھی عزت کرنا سیکھے گا۔ اسی طرح استاد مشاورت یعنی مشورہ کرنے کا قائل ہوگا تو بچہ جو ہے وہ بھی اپنا مسئلہ بیان کرنے میں کوئی ہتک محسوس نہیں کرے گا۔ اسی طرح استاد اگر مسائل میں دلچسپی لے گا تو بچے کی جو ہے وہ دلچسپی معاشرتی معاملات میں، معاشرتی مسائل میں بڑھے گی اور وہ اس میں اپنا مثبت کردار ادا کرنے کے قابل
ہو سکے گا۔ اسی طرح استاد اگر محنت سے کام کرے گا، بہت محنت کرے گا، تو شاگردوں کے سامنے چونکہ اس کی مثال ہوگی، تو وہ جو اس کے شاگرد ہیں تو وہ بچے بھی انتہائی محنت کریں گے۔ استاد اگر وعدہ خلافی نہ کرے گا، وعدہ کا جو ہے ایفا کرے گا، تو بچہ بھی جو ہے وہ وعدے کا پکا ہوگا، وقت کا پابند ہوگا، جو کہے گا وہ اس پر عمل بھی کرے گا اور نبھانے والا بنے گا۔ اسی طرح استاد وقت کی اگر پابندی کرتا ہے تو بچے کو بھی یہ عادت پڑ جائے گی اور وہ کہیں پر بھی تاخیر نہیں کرے گا، نہ تاخیر کا شکار ہوگا اپنے معاملات میں۔ اسی طرح استاد اگر انصاف سے کام لے گا کسی معاملے میں تو بچہ جو ہے وہ بھی اپنی غلطی تسلیم کرنے میں دیر نہیں کرے گا۔ آخری بات یہ ہے کہ استاد اگر نفاست پسند ہوگا تو بچہ جو ہے وہ بھی صاف ستھرا رہنے کا عادی ہو جائے گا اور اس کو بھی اندازہ ہوگا کہ صفائی ستھرائی کی کیا اہمیت ہے، اور وہ معاشرے میں یا ہمارے گلی کوچوں میں یا گھروں میں یا جسمانی لحاظ سے جو گندگی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے وہ اس سے دور رہے گا۔ تو یہ چند چیزیں تھیں جسے میں نے ایک جملوں میں، چند جملوں میں سمونے کی کوشش کی۔ جس کو میں نے محسوس کیا، جو میں نے نوٹ کیا، وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ کوشش کریں کہ اگر آپ استاد ہیں، ٹیچنگ کے شعبے سے وابستہ ہیں یا کسی بھی ایسے شعبے سے وابستہ ہیں کہ جس سے کہ آپ سیکھنے سکھانے کے عمل سے گزرتے ہوں، ایون اگر آپ والد ہیں، بڑے بھائی ہیں، بڑی بہن ہیں، معاشرے میں کوئی آپ کی اہمیت ہے، پیش امام ہیں، کسی ایسے منصب پر فائز ہیں کہ جہاں لوگ آپ سے انسپائر ہوں، آپ سے سیکھنے کی پوزیشن میں ہوں، تو آپ اگر ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھیں گے تو یقین جانیے کہ آپ کی مثال نہ صرف دی جائے گی بلکہ جو آپ کے زیر اثر لوگ ہوں گے، جو بچے ہوں گے، جو بہن بھائی ہوں گے، جو بیٹے ہوں گے، بیٹیاں ہوں گی، وہ بھی ایک مثالی شخصیت بن کر ابھریں گے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ میرا ویلاگ پسند آیا ہوگا، جو کہ معاشرتی حوالے سے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ میرے نزدیک کم از کم اہمیت کا حامل ہے، پتہ نہیں آپ کے نزدیک ہے یا نہیں ہے۔ اگر آپ کو آج کا یہ ویلاگ پسند آئے تو میرے چینل ضیاء حیات کو زیادہ زیادہ سبسکرائب کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اطلاع آپ تک فوراً پہنچ سکے۔ جبکہ لائک اور کمنٹ کرنا کسی صورت نہ بھولا کریں، لائک اور کمنٹ ضرور کیا کریں۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔